اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا وہ بولے اتتخذنا کیا تو ہمیں بناتا ہے ہزوا ٹھٹھا مذاق۔ قال آپ نے فرمایا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ ان اکون من الجاہلین کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا تو پکار دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے وضاحت کرے لنا ہمارے لیے ماہیہ کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال آپ نے فرمایا انہ یقول بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ جوان ہو عوان بین ذالک درمیانی ہو اس کے بیچ۔ ففعلوا تو کر گزرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا ہمارے لیے اور وضاحت کرے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال آپ نے فرمایا انہ یقول بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفرا زرد رنگ کی ہو فاقع لونہا اس کا گہرا زرد رنگ ہو تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا وہ بولے دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا ہمارے لیے وہ بیان کرے وضاحت کرے ماہیہ کہ وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ اس لیے کہ بے شک گائے تشابہ علینا وہ مشتبہ ہو گئی ہم پر وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون البتہ کامیابی کو پہنچ جائیں گے رہنمائی پالیں گے۔ قال آپ نے فرمایا انہ یقول بے شک اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ بے شک وہ گائے ایسی ہو لا ذلول نہ جوتی گئی ہو تسیر الارض کہ اس سے ہل چلائی جاتی ہو ولا تسقی الحرث اور نہ اس سے پانی کھیتی کو پلوایا جاتا ہو مسلمۃ وہ
بالکل صحیح سالم، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن، وہ کہنے لگے اب جیت بالحق، آپ ٹھیک ٹھیک بات لائے ہیں۔ فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور نہ قریب تھے کہ وہ ایسا کر گزرتے۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی 67 سے لے کر 71 تک آیتیں ہیں۔ ان میں ایک خاص واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا مالدار آدمی تھا، اور بہت دولت تھی اس کے پاس۔ اس کا نام روایات میں عامیل لکھا ہے۔ اس کے بھتیجے تھے یا اس کے چچا زاد بھائی تھے، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اور وہ غریب آدمی تھے، اتنے آسودہ حال مالدار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے اس چچا زاد بھائی سے یا اپنے چچا سے کہا کہ آپ کے پاس مال و دولت خوب اللہ نے دیا ہے، تو ہم غریب لوگ ہیں، کھانے کو ترستے ہیں، تم ہماری مدد کیا کرو۔ تو یہ ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ لا ولد بھی تھا، صاحب اولاد نہیں تھا، عامیل۔ اور اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے جو صاحب اولاد نہیں ہوتا وہ بخیل بھی ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ تو مالداری میں بخلائی جاتا ہے۔ مالدار تھا، لا ولد تھا اور کنجوس تھا، بخیل تھا، تو اپنے ان عزیزوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو ان کے دلوں میں حسد آ گیا، تو انہوں نے بھتیجے تھے یا کہ چچا زاد بھائی تھے، طے کیا کہ اس کو قتل کر دیں کہ ہم اس کے وارث بنتے ہیں تو ساری دولت ہمیں مل جائے گی۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد خود مدعی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ پتہ چلائیں کہ ہمارے چچا کا یا ہمارے چچا زاد بھائی کا قاتل کون ہے۔ تو آپ نے بھی تلاش کی ادھر ادھر حالات کا جائزہ، لیکن کوئی سمجھ نہ آئی کہ قاتل کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک گائے لے کر ذبح کرو، اور اس گائے کے جسم کا ایک حصہ اس مقتول کے جسم سے لگاؤ، تو وہ مقتول خود بول پڑے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ تو اس گائے کا کون سا حصہ مقتول کے جسم کو لگانا تھا، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ زبان اس کی، گائے کی زبان مقتول کے جسم سے لگائیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ گائے کا دل نکال کر مقتول کے جسم سے لگائیں۔ تیسری روایت یہ کہ اس کا جگر نکال کر مقتول کے جسم سے لگائیں، اور چوتھی روایت کہ گائے کی دم وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگائیں تو وہ بول پڑے گا کہ فلاں میرا قاتل ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، تو وہ قاتل بول پڑا۔ اس نے کہا میرا یہ چچا زاد بھائی قاتل ہے، یا اس نے کہا یہ میرا بھتیجا قاتل ہے۔ واقعہ یہ تھا۔ آگے یہ بنی اسرائیلی بڑے عجیب لوگ تھے۔ جب اللہ نے فرمایا نا کہ ایک گائے لے کر ذبح کرو، تو یہ گائے کی حیل و حجت کرنے لگ گیا۔ اصل میں یہ چونکہ قاتل تلاش تو کرنا ہی نہیں چاہے، خود قاتل تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کرنا چاہ رہے تھے۔ اب جب انہوں نے فرمایا کہ گائے ذبح کرنی ہے تو ایک گائے نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے، اس لیے کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے کبھی، اور خود اپنے لیے مشکل پیدا کرتے گئے۔ آگے آیات میں اس کی تفصیل آپ پڑھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے،
یعنی جب انہوں نے اپنے قاتل کو معلوم کرنا چاہا، کیا کہا؟ ان اللہ یامرکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو ایک گائے، اور اس گائے کے ایک جسم کا حصہ مقتول کو لگا وہ بول پڑے گا۔ تو یہ بڑی عجیب بات تھی کہ گائے ذبح کرنی ہے اور اس کا گوشت اس کے جسم سے لگانا ہے، وہ بولے گا۔ اس لیے انہوں نے کہا، قالو، وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق ہمیں بناتے ہیں آپ؟ کیسے بھی کبھی ہوا ہے کہ گائے کا گوشت لگانے سے آدمی بول جائے؟ قال اعوذ باللہ، آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کہ ٹھٹھا کرنا، مذاق کسی کا اڑانا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ سنجیدہ لوگ اور تعلیم یافتہ لوگوں کا کام تو نہیں ہے مذاق اڑانا کسی کا، کسی کو بے عزت کرنا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے مزاح اور ایک ہوتا ہے مذاق۔ مزاح کا معنی ہوتا ہے خوش طبعی کرنا، خوش کرنا کسی کو، اور مذاق کا معنی ہوتا ہے کسی کو بے عزت کرنا، اس کا تمسخر اڑانا۔ یہ بہت بری بات ہے، اور یہ جاہلوں کا کام بتایا یہاں پہ۔ فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہو جاؤں، کہ یہ کام تو جاہلوں کا، اور میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ تو جب وہ سمجھے واقعی یہ بات سنجیدہ ہے کہ ایسا گائے ذبح کرنے سے ہوگا، تو اب ذبح تو کرنا نہیں چاہتے، مسئلہ حل تو نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ خود مجرم تھے۔ اب ٹال مٹول شروع کر دی۔ قالو، کہنے لگے، ادعو لنا، دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، وہ بیان کرے ہم سے کہ ما ہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، یعنی اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کس عمر کی گائے ہو جو ذبح کرنی ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے جواب میں فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، یعنی اس عمر کی ہو، لا فارض، نہ تو بالکل بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل جوان، ابھی چڑھتی جوانی کی عمر کو، اوان بین ذالک، اس کے بیچ بیچ اس کی عمر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو اتنا فرمایا گائے لے کر ذبح کر دیں، اور ایسا ہی تھا اگر یہ کوئی بھی گائے لے کے ذبح کرتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن وہ کیل و کال ٹال مٹول کرنے لگے، اور یہ اللہ کو ادا پسند نہیں۔ کسی بھی حکم شرع کے مقابلے میں ٹال مٹول، حیل و حجت کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے جب یہاں ایسا عمل کیا تو اللہ نے تنگی کرنی شروع کر دی، اور ان کے لیے خود مشکل بنتی گئی۔ اب عمر کا پوچھا تو اللہ نے فرمایا، وان بین ذالک، نہ بالکل جوان نہ بالکل بوڑھی، درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا، تو کر گزرو اب، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اب مزید ٹال مٹول نہ کرو۔ انہوں نے ایسے ہی ذہن جو نہیں مان رہا تھا، آگے مزید پوچھا، قالوا ادع لنا، کہنے لگے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں اور بیان کرے، ہمارے لیے اور وضاحت کرے، ما لونھا، عمر تو بتا دی، اب رنگ بھی بتا دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا رب العزت، یہ تو بڑے بدبخت لوگ ہیں، اب یہ تو اب گائے کی کھال اتار رہے، کہتے ہیں اب رنگ بتاؤ۔ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بتا دو انہیں۔ قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ایسی ہو، صفرا، جس کا رنگ زرد ہو، فاقع اللون، اس کا رنگ صاف ہو، یعنی گہرا زرد ہو، زردی میں کوئی اور رنگ شامل نہ ہو، گہرا زرد ہو، جیسے کہ گولڈن رنگ، چمکدار، تسر الناظرین، ایسی چمک والا رنگ کہ وہ خوش کر دے الناظرین، دیکھنے والوں کو، جو دیکھے اس کا دل خوش کر دے، ایسی رنگت والی ہو، چمکتا رنگ اس کا۔ قالوا ادع لنا، اس پہ بھی مطمئن نہ ہوئے، مزید بات کی کرید میں لگ گئے، کہنے لگے مزید پوچھیں اپنے رب سے، ادع لنا، دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب کا پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ اور ہمارے لیے وضاحت کرے، ہمیں اور بتائے، ما ہی، کہ بے شک وہ گائے، اس کی کوئی مزید صفت بتائے،
کیوں؟ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ بے شک گائے وہ متشابہ ہو گئی ہے ہم پر، یعنی اس طرح کی گائے بہت ساری ہیں کہ جو درمیانی عمر کی ہوں، زرد رنگ کی ہوں، اس طرح کی گائے بہت ہیں، تو ہمیں کوئی مزید وضاحت مل جائے کہ ہمیں ان گائیوں میں سے اس گائے کا امتیاز ہو جائے، وَإِنَّا انشاءاللہ، اور ہمارے لیے اگر مزید تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو بے شک ہم انشاءاللہ لَمُهْتَدُونَ، البتہ اصل بات، ہدایت کی بات کو پا لیں گے، یعنی اپنے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر دعا کی، قال، آپ نے ان سے پھر فرمایا، انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، اس گائے کی مزید صفت یہ ہے کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، جو اس سے پہلے نہ جوتی گئی ہو، تثیر الارض، کہ اس سے کھیتی میں ہل چلائی گئی ہو، کہ ہل چلانے کے لیے نہ جوتی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ پانی پلوایا گیا ہو اس سے، یعنی اس کو کنویں میں بھی نہ جوتا گیا ہو، نہ ہل میں جوتی گئی ہو، نہ کنویں میں جوتی گئی ہو، وہ بالکل کسی کام میں نہ لگائی گئی ہو، ایسی آزاد رہنے والی زندگی گزارنے والی گائے ہو کہ کبھی اس نے زندگی میں کوئی مشقت کا کام نہ کیا ہو، مسلمتن، وہ بالکل صاف ستھری ہو اور پاکیزہ گائے ہو، محفوظ گائے ہو، لا شیء فیہا، جس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہ ہو، ایسی گائے اب بہت مشکل ہوگی ان کے لیے کہ اتنی صفات والی گائے ملے۔ قالوا لا نجیت بالحق، لیکن کہنے لگے کہ اب آپ نے کوئی بات ٹھیک بتائی ہے، اب گائے کی صفات آپ نے واضح کر دی ہیں، اب گائے ان صفات کی ملے کہاں سے؟ تلاش میں لگ گئے، ملتی نہیں، آخر تلاش کرتے کرتے مل گئی، لیکن ملی اس جگہ جو گھر ایک یتیم کا تھا، ایک لڑکا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا، اور وہ اپنی ماں کی خدمت کر رہا تھا، البار الامی، اپنی ماں کا بہت خدمت گزار تھا، اس کے پاس ان صفات کی گائے تھی، تو اس کو کہا کہ یہ گائے ہمیں دے دو، اس نے کہا میں نے تو بیچنی نہیں ہے، ہم نے تو اپنے گھر کے لیے رکھی ہے، میرا کوئی گزران اور معاش کا نظام نہیں ہے، تو اس کے ذریعے سے یہ جب بڑی ہوگی اور دودھ دینے والی ہوگی تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے گھر کا نظام چلائے گی، میں نے نہیں بیچنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ دیں، مجبوری ہے ہماری، تو انہوں نے بہت اصرار کیا، آخر اس نے کہا میں نے دینی تو نہیں، لیکن اگر تم لینا ہی چاہتے ہو، مجبور کرتے ہو، تو پھر اس طرح لینا ہوگی کہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کے اس کے چمڑے میں جتنا سونا آئے گا، چمڑے کو بند کر کے اس میں سونا بھر کے تم نے مجھے دینا ہے، تب میں یہ گائے دوں گا۔ اب یہ لوگ پھنس چکے تھے، انہیں منظور کرنا پڑا اس قیمت پر کہ گائے کے گوشت کے وزن کے برابر انہوں نے سونا دیا، اور پھر یہ گائے حاصل کی اور اس گائے کو ذبح کیا، اور پھر اس کی زبان نکال کر اس مقتول کے جسم سے لگائی، تو وہ بول پڑا کہ میرا یہ قاتل ہے، اور پھر وہ قاتل پکڑا گیا، اور اس کو پھر موت کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی کہ اس کی سزا یہ بنتی تھی۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ جب انسان شریعت کے حکموں میں حیل و حجت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکل بنتی ہے، اور وہ انسان اپنے لیے خود مشکلیں پیدا کرتا ہے، اپنے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو شریعت کے احکام واضح ہوں، بلا چوں چرا ان کو کر لینا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی ماؤں کی خدمت بڑے ذوق، شوق اور جذبے سے کرنی چاہیے، اور جو لوگ اپنی ماؤں کی، والدین کی خدمت شوق سے، محبت سے کرتے ہیں، اللہ ان کو اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ جیسے یہ بچہ ماں کی بہت خدمت گزاری کرنے والا تھا، اللہ نے دنیا میں اس کو صلہ دیا کہ اس کی گائے سونے کے ساتھ تولی گئی، اور اس کے برابر وزن کا سونا اس گائے کی قیمت بنا۔
تو ماں باپ کی خدمت اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں تو بہت بڑا صلہ ہے۔ فَذَبَحُوهَا تو نے گائے یہ ملی تو اسے ذبح کیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ اور نہیں قریب تھا کہ وہ لوگ ایسا کرتے، یعنی کر نہیں سکتے تھے، ان کا موڈ نہیں تھا یہ کرنے کو، وہ چاہ نہیں رہے تھے، لیکن حالات نے انہیں مجبور کر لیا، حالات نے گھیر لیا، انہوں نے یہ کام کرنا پڑا۔ شریعت کے احکام خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، ان میں ٹال مٹول، قیل کال اور حیل و حجت اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایمان یہی ہے جیسے اللہ کا حکم سنو اس پہ عمل کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔